بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، سلسلہ فتاوی اسلامیہ کا درس نمبر 72 آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور آج کی اس درس میں 73 درس نمبر آپ سماعت فرمائیں گے، اور یہ سوال دراصل اس کا تعلق ہے شیعہ مذہب کی تقلید سے، اور یہ سوال دراصل پیش کیا گیا تھا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے پاس۔ سوال کی سائل نے جو سوال کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبادات و معاملات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مشہور مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کرے، لیکن مذہب شیعہ امامیہ اور شیعہ زیدیہ ان چاروں مذاہب میں سے نہیں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس رائے سے علی الاطلاق اتفاق کرتے ہیں؟ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اگر وہ خود کتاب و سنت سے احکام اخذ کر سکتا ہو، اس کے اندر یہ استطاعت موجود ہو، تو اللہ تبارک تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور اگر وہ خود احکام اخذ کرنے کے قابل نہیں ہے تو جب اسے دین میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے تو وہ اہل علم سے رابطہ کرے، اور کوشش اس کی یہ ہو کہ ان عالم دین سے رابطہ کرے جو زیادہ شریعت کے معاملات میں شریعت سے متعلق زیادہ سے زیادہ علم رکھتے ہوں، اس سے بالمشافہہ یا خط و کتابت کے ذریعہ ان سے استفسار کرے۔ فتویٰ کمیٹی نے آگے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مذہب شیعہ امامیہ یا زیدیہ یا ان جیسے دیگر مبتدعین یا اہل بدعت مثل خوارج، معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ کی تقلید کرے۔ البتہ مشہور مذاہب اربعہ میں سے کسی کی طرف انتساب میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تعصب سے کام نہ لے۔ اب اگر متعصب بن کے کام لیتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر تعصب نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس مذہب کی وجہ سے دلیل کی مخالفت نہ کرے۔ جب قرآن و حدیث کے دلائل اس کے سامنے آ جائیں تو اس کو بے عینی اس کو تسلیم کرے۔ یہاں تک تھا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا اس سوال کا جواب۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔